کیسٹیں سنی ہیں رٹی لگواتے ہیں قادیانی کافر، قادیانی کافر، قادیانی کافر باقاعدہ. ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ میرے عزیز اگر وہ پرایا ہو کر کے نبوت کے اوپر ڈاکے ڈالے تو تم اسے کافر کہتے ہو، اور جسے تم اپنا کہتے ہو وہ اس طرح کے قرآن کی تفسیر اپنی منمانی اور خوابوں کے ذریعے سے کرتا ہے اور اپنے اوپر اس قرآن کی آیت کو فٹ کرتا ہے، اس کے بارے میں تم کیوں خاموش ہو؟ کیا کہنا چاہتے ہو بتاؤ؟ یہ چور دروازے کس نے کھولے؟ یہ چور دروازے تم نے کھولے، اور یہ وہ تفسیر ہے اور یہ آیت کریمہ گویا انہی کے اوپر اتری ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور ایسی تفسیر کی کہ کوئی تبلیغی جماعت انکار کی جرات نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ حضرت نے فرمایا ہے، حضرت کی بات ہے، اس لیے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. چنانچہ یہاں جو قابل غور بات ہے وہ 3 باتیں قابل غور ہیں. ایک تیر سے 3 شکار کیے گئے ہیں. کیا؟ ایک تو یہ کہ انبیاء کی طرح ظاہر ہونے کا دعویٰ کیا گیا. نمبر 2، دعویٰ کی تقویت کے لیے، اس دعوے کو تقویت دینے کے لیے، دعوے کی دلیل کے لیے قرآن کی آیت کی تفسیر کو اللہ کا الہام قرار دیا گیا خواب میں، کہ جو تفسیر ہمیں خواب میں ہوئی وہ اللہ کی طرف سے القا ہوئی ہے. نمبر 3، اللہ کی ذات کے اوپر ایک بہتان اور ایک الزام گڑھا گیا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد تو کوئی نبی نہیں ظاہر ہوگا، کوئی نبی نہیں ہوگا، اور یہ اللہ کی ذات کے اوپر بہتان یہ گڑھا گیا کہ اللہ نے انہیں ظاہر کیا ہے. کیا دلیل ہے اس کی بھائی؟ اللہ نے تمہیں ظاہر کیا ہے. چنانچہ اس طرح منصب نبوت کے اوپر اس طرح سے ڈاکے ڈالے گئے. اور آگے اور میں آپ کو بتاؤں، اور صرف یہ تمام سب باتیں صرف اس لیے کہی جا رہی ہیں تاکہ جو ہے تبلیغی جماعت جس نے بنائی ہے وہ کتنا بڑا متقی اور کتنا بڑا پرہیزگار تھا. یہی مولانا الیاس صاحب ہیں. ابھی ہم نے آپ کے سامنے ایک میوات کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ کس طرح یہ میوات گئے اور فیروز پور نمک میں دیکھا کہ چند لوگ گاؤں گھر گھر جا کے کلمہ نماز کی دعوت دیتے ہیں، تو طریقہ لوگوں نے بتلایا کہ یہ طریقہ ہم کرتے ہیں، تو حضرت کو بڑا پسند آیا. لیکن جھوٹ دیکھیں مولانا الیاس صاحب کی، جھوٹ دیکھیں. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. مولانا منظور صاحب نعمانی نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے، اور یہ تائید میں کہ جناب حضرت نے فرمایا، حضرت کو کس طرح سے علم ہوا کہ یہ تبلیغ. چنانچہ آج کسی سے پوچھیں آپ، کسی تبلیغی جماعت سے کہ بھائی آپ یہ سب کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہیں کہ اللہ رسول والی تو کام کر رہے ہیں. ارے صحابہ کرام نے جو کام کیا ہے، رسول نے جو کام کیا ہے، وہی کام تو ہم بھی کر رہے ہیں. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں میرے بھائی، دیکھیں مولانا الیاس صاحب کس طرح سے دعوے کر رہے ہیں. مولانا الیاس صاحب نے ذکر کیا ہے، مولانا منظور صاحب نعمانی نے اپنی کتاب کے اندر، جو کتاب کا حوالہ میں نے ابھی آپ کے سامنے دیا، ملفوظات الیاس، اس کے اندر انہوں نے نقل کیا ہے کہ مولانا نے فرمایا کہ آج کل مجھے خوابوں میں بہت القاء ہو رہے ہیں، اس لیے تیل کی مالش، مجھے میرے سر میں تیل کی مالش کثرت کے ساتھ کیا کرو. کیوں؟ تیل کی مالش کرنے کی وجہ سے مجھے نیند آئے گی اور میں سوؤں گا تو مجھے خواب میں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، اس لیے میرے سر میں ہمیشہ تیل کی مالش کیا کرو تاکہ میں سوؤں اور ہمیں القاء ہو، خواب میں بہت ساری باتیں معلوم ہوں. چنانچہ مولانا الیاس صاحب نے کہا کہ یہ تبلیغی جو طریقہ چلت پھرت کا، تبلیغی جماعت کا جو طریقہ بنایا گیا ہے، یہ ہم نے خواب ہی سے حاصل کیا ہے. ہمیں خواب میں بتلایا گیا ہے کہ یہ طریقہ کرو، دین کی تبلیغ اس طرح سے کرو. خواب میں بتلایا گیا یہ طریقہ. ہاں ابھی ہم نے فیروز پور نمک کے واقعے میں، اور خود مولانا علی میاں ندوی نے بھی لکھا، ابوالحسن صاحب ندوی نے بھی، ابھی ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ گئے اس گاؤں میں اور اس گاؤں کے لوگوں سے پتا چلا کہ اس طرح سے تبلیغ کی جا رہی. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خواب میں یہ طریقہ دیکھا ہے تبلیغی جماعت کا. کون جھوٹا کون سچا؟ اس طرح سے فریب کاریاں دے رہے ہو کہ ایک طرف تو تم گاؤں والوں سے طریقہ لے رہے ہو جاہلوں سے، اور دوسرے کہہ رہو ہم نے خواب میں یہ طریقہ دیکھا ہے کہ اس طرح سے دعوت اور تبلیغ کا کام کرو. غرض میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، یہ اس طرح سے مولانا الیاس صاحب کو ایک بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا. یہ مولانا الیاس صاحب کی داستان رہی، اور اس میں بہت ساری داستانیں ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں، مختصر ایک اور میں آپ کو واقعہ بتلاؤں اور اپنی بات میں ختم کروں. یہ ہمارے پاس تبلیغی فضائل اعمال
فضائل ہیں، یعنی ایک تو ان کی شخصیت مستحکم کر دی گئی، کیا کہ یہ اس طرح کے عالم ہیں اور یہ اس طرح سے کہ ان کو خوابوں میں سب کچھ معلوم ہوتی ہے۔ یہ فضائل اعمال، یہ ورلڈ اسلامک پبلشر دلی اور مولانا زکریا صاحب جو سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں اس جماعت کے کھمبے ہیں، یہ جب مرے، سنو ان کے مرنے کا واقعہ مقدمے میں لکھا گیا ہے، یہ مقدمہ ہے جناب علی، اس مقدمے میں ان کے مرنے کا واقعہ لکھا گیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ حضرت جب مرنے لگے تو کیا ہوا، کہتے مکہ مکرمہ میں حضرت کے موت کے وقت یعنی ایک دو دن پہلے کہنے لگے کہ اتوار کی شام کو، یہ دیکھیں 35 صفحہ ہے فضائل اعمال اور انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، ورلڈ اسلامک پبلشر دلی، یہ ان کو دکھاؤ، اپنے بھائی جو تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں بیچارے، ان سے کہو وہ کتابیں لا کر کے دکھائیں۔ ہمیں تو یہ بھی شکایت ملی جب ہم نے کتابیں دکھائیں تو کہا یہ ہماری کتاب نہیں ہے، یہ ان کی کتاب ہے۔ تو کسی نے کہا تو جو تمہارے پاس ہے وہ لاؤ دکھاؤ، میں تم کو اس میں دکھاتا ہوں یہ بات لکھی ہے کہ نہیں، کہ نہیں وہ کتاب ہمارے پاس، یعنی گول مول کر گئے۔ یعنی اس طرح سے یہ ایمانداری ہے۔ یہ کون لوگ ہیں معلوم ہے؟ یہ جگادری جو یہاں حائل میں ایک دو ہیں بیچارے جگادری بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہتے ہیں کہ بخاری اتوار کی شام کو بخاری شریف کا ختم کرایا گیا، یعنی ان کے مرض کی شفا کے لیے بخاری شریف کا ختم کرایا گیا جو اتوار پیر 2 دن میں مکمل ہوا۔ وہ یہ عقیدہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم مریض ہو تو ابھی تک آپ قرآن خوانی سنتے تھے نا، اب یہ بخاری خوانی بھی ہے۔ یہ دیکھیں فضائل اعمال میں بخاری خوانی ہو رہی ہے، اور اللہ کی قسم بتا رہا ہوں دلی کے اندر ہم نے خود دیکھا ہے کہ باقاعدے بخاری پڑھوا کر کے شفا کی امید کرواتے ہیں لوگ، اور کہتے ہیں یہ دین ہے، یہ اسلام۔ اور سنو یہی نہیں بلکہ شیخ محمد علوی مالکی، یہ پکا بدعتی آدمی ہے، یہ اس کے گھر میں یاسین شریف کا ختم ہوا، یاسین شریف کا ختم ہو رہا ہے کہ مرض سے شفا یابی ہو۔ 17 مئی کو بے ہوشی ہوئی، بہرحال یہ مر گئے، یہ بزرگ جو تھے زکریا صاحب مر گئے، چلیں مر گئے، ختم ہو گئے، معاملہ ختم ہو گیا نا۔ لیکن یہ دیکھیں یہ عبارت کون چھپا سکتا ہے؟ یہ لکھا گیا ہے اس کے اندر کیا کہ تدفین کے بعد حضرت نور اللہ مرقدہ کے ایک مجاز نے دیکھا، یعنی خلیفہ نے، جس کو بیعت ویت کی اجازت دی جاتی ہے نا، اس کو صوفیوں کی اصطلاح میں خلیفہ یا مجاز یا اس طرح کی اصطلاحات کہتے ہیں۔ انہوں نے خواب میں ایک مجاز نے دیکھا، خواب کا ذکر نہیں ہے بلکہ دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ فتح لہو ابواب الجنت الثمانیہ، یعنی ان کے لیے، یعنی زکریا صاحب کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے۔ زکریا صاحب کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اور یہی نہیں، ایک اور صاحب نے دوسرے روز صبح روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے محسوس کیا کہ گویا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارے شیخ کو اعلیٰ علیین میں جگہ دی گئی ہے، ایسا لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ہوتا ہے۔ اب اس عبارت کو جب کوئی تبلیغی پڑھے گا تو حضرت کی باتوں میں کوئی شک شبہ سمجھے گا؟ وہ تو یہی کہے گا نا کہ حضرت نے جو فرمایا ہے وہ سب سچ ہے، یہی تو کہے گا۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ شیطان نہیں ہو سکتا ہے؟ اس امی بی کو، الیاس صاحب کی ماں کو، جو چاروں طرف صحابہ نظر آتے تھے، کیا شیطان نہیں ہو سکتا دھوکہ دینے کے لیے؟ ارے وہ حضور کی شکل میں نہیں آ سکتا تمہارے خوابوں میں، لیکن صحابہ کی شکل یا دنیا کے اندر کسی کی شکل میں۔ اور پھر انہوں نے دیکھیں یہ گپ ہے، انہوں نے دیکھا تھا صحابہ کو، کیا تو کہیں گے یہ ابو بکر یا عمر یا فلاں فلاں کی ہے؟ اور یہ کہنے والا کون؟ یہ کہنے والا شیطان۔ کیوں؟ حضرت ابو بکر مرے تو ان کے اوپر تو آواز نہیں کسی نے صحابی نے نہیں سنی، حضرت عمر فاروق اعظم کی وفات پر تو کسی صحابی نے آواز نہیں سنی، حضرت عثمان غنی کے اوپر تو کسی صحابی نے آواز نہیں سنی کہ فتح لہو ابواب الجنت الثمانیہ، تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے۔ 15 صدی کے بعد یہ خرافات اور شرک و بدعت کے ملغوبے لکھنے والے شیخ الحدیث، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور یہ میں دعویٰ کیا ہوں کہ اس کتاب کے اندر شرک و خرافات اور ایسے خطرناک اور بھیانک عقیدے ہیں کہ میں انشاءاللہ کھول کے دکھاؤں گا، آپ خود فیصلہ کریں۔